بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے علم بیاں و علم بدیع۔ علم بیاں، شاعر اپنے طریقہ انداز میں الفاظ کو استعمال کر کے اپنا مافی و ضمیر اور احساسات و جذبات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس کی تشریح و توضیح کا نام علم بیاں ہے۔ علم بیان کی 4 اقسام ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ تشبیہ، ایک چیز کو اس کی خوبی یا خامی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ جسے اداة تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، وجہ شبہ، غرض تشبیہ۔ ایک مثال دیکھیں: بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس میں بچے کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگرچہ دونوں چیزیں مختلف ہیں مگر خوبصورتی کی صفت دونوں میں مشترک ہے۔ استعارہ، استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ادا لینا کے ہیں۔ علم بیاں کی روح سے کلام میں جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے ارکان 3 ہیں مستعار لہ، مستعار منہ، وجہ جامعہ۔ مثال دیکھیں شیر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہاں شیر سے مراد ہمارے فوجی جوان ہیں، یعنی فوجی جوانوں کو شیر کی طرح بہادر قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اگر ہم نے مستعار لہ ڈھونڈنا ہو تو مستعار لہ اس میں شامل نہیں ہوتا، مستعار منہ ہوتا ہے۔ تو یہاں شیر جو ہے فوجی جوان ہے، فوجیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس لیے مستعار لہ فوجی اور مستعار منہ شیر ہے۔ مجاز مرسل، یہ علم بیاں کی تیسری شاخ ہے۔ اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ مثلا احمد چکی سے آٹا پسوا لایا۔ یہاں آٹا گندم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جو اس کے ماضی کی حالت ہے۔ در حقیقت آٹا نہیں پسوایا بلکہ گندم پسوائی گئی تو آٹا بنا۔ کنایہ، علم بیاں کی چوتھی اور آخری شاخ ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پوشیدہ طور پر بات کرنا، اشارہ یا خفیہ اشارہ کرنا کے ہیں۔ اس میں ایک لفظ بول کر حقیقی اور مجازی دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مثلا زید کو آپ نے سر پر چڑھایا ہے۔ حقیقی معنی کہ زید کو آپ نے بگاڑا ہے، اور مجازی یہ کہ زید کو سر پر اٹھایا ہے۔ علم بدیع، علم بدیع اردو ادب کی ایک اہم قسم ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں کلام میں ندرت پیدا کرنا یا کوئی اچھوتی بات کرنا۔ علم بدیع میں الفاظ کے معنوی حسن اور ان طریقوں کے استعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے کلام کے معنوی یا ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس علم میں مختلف قسم کی صنعتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے 2 اہم حصے ہیں: صنائع لفظی، صنائع معنوی۔ صنائع لفظی، کلام میں استعمال ہونے والی خوبیاں اگر ہمارے ذہن کو کلام کے ظاہری یعنی لفظی حسن کی طرف لے جائیں تو انہیں صنائع لفظی کہتے ہیں۔ صنائع لفظی کی اقسام: صنعت قلب، صنعت سیاحت الاعداد، صنعت ترسیع، صنعت ایہام، صنعت منقوطہ، صنعت غیر منقوطہ اور صنعت القوافی وغیرہ۔ صنائع معنوی، کلام میں استعمال ہونے والی خوبیاں اگر ہمارے ذہن کو کلام کے معنوی حسن کی طرف لے جائیں تو انہیں صنائع معنوی کہتے ہیں۔ صنائع معنوی کی اقسام: صنعت حسن تعلیل، صنعت لف و نشر، صنعت تضاد، صنعت سوال و جواب، صنعت تجنیس، صنعت جمع، صنعت تفریق، صنعت تکرار، صنعت مرات النظیر، صنعت تلمیع، صنعت مبالغہ، صنعت تجال عارفانہ۔ امید ہے علم بیاں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ میں معمولی سا فرق ہے، تو آپ اس کو غور سے دیکھ لیں اور سن لیں۔ اگر کوئی نہ سمجھ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔